بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2190 ہے اور آج سورۃ الملک کی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 25، 26، 27 اور 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، متا، کب ہوگا، هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے، قل، کہہ دیجئے، انما العلم، علم تو صرف عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، وانما انا، اور میں تو صرف نذیر، ڈرانے والا ہوں، مبین، صریح، واضح، فلما، چنانچہ جب، رأوہ، وہ دیکھیں گے اس کو، زلفتن، قریب ہی، سیئت، تو بگڑ جائیں گے، وجوہ الذین، ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، وقیل، اور کہا جائے گا، ھذا الذی، یہی ہے وہ، کنتم، تھے تم، بھی، اس کو، تدعون، مانگتے۔ قل، کہہ دیجئے، ارائیتم، بھلا تم بتاؤ مجھے، ان، اگر، اہلکنی اللہ، ہلاک کر دے مجھ کو اللہ، ومن، اور ان کو بھی جو، معی، میرے ساتھ ہیں، او، یا، رحمنا، وہ ہم پر رحم کرے، فمن، تو کون ہے جو، یجیر، پناہ دے گا، الکافرین، کافروں کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ ترجمہ یوں ہے، کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور میں تو بس صاف صاف طریقے پر خبردار کرنے والا ہوں۔ پھر جب وہ اس قیامت کے عذاب کو پاس آتا دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جو تم مانگا کرتے تھے۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ ذرا یہ بھی تو بتلاؤ کہ چاہے اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے، دونوں صورتوں میں کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ ان 4 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی۔ پہلی بات، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدے کا وقت، یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ دوسری بات ہے، پیغمبر، آپ ان سے کہہ دو کہ اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور تیسری بات، میں تو صرف صاف صاف طریقے سے خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ چوتھی بات، جب یہ کافر قیامت کی اس دن اس عذاب کو آتا دیکھ لیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ پانچویں بات، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جسے تم مانگا کرتے تھے۔ چھٹی بات، اے پیغمبر، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ذرا یہ بھی تو بتاؤ کہ چاہے اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحمت فرما دے۔ ساتویں بات، ان دونوں صورتوں میں ان کافروں کو عذاب سے کون بچائے گا؟ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو ایک جگہ ان کا حساب لینے کے لیے جمع کرے گا۔ جب کافروں اور مشرکوں نے یہ بات سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے قیامت کے دن کی تعیین
کا سوال کرنے لگے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہو کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، آئے گی آئے گی، آخر وہ آئے گی کب؟ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کافروں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سوال کیا کہ آپ اپنی بات میں اگر سچے ہو کہ قیامت واقع ہوگی اور اس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا ایک جگہ، تو ہمیں آپ اس دن کے بارے میں بتائیے کہ وہ دن کب آئے گا۔ ان کے اس سوال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کا علم تو سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم، مجھے تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام تم تک پہنچانے کے لیے اور کھلے طور پر ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، میں اپنی ڈیوٹی کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں تم کو کہ قیامت آنے والی ہے، اللہ نے مجھ کو یہی حکم دیا ہے، میں نے حکم کو بجا لایا، اب تم اسے مانو نہ مانو یہ تمہارا اپنا اختیار ہے۔ حدیث جبرائیل میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میرا حال بھی اس معاملے میں آپ جیسا ہی ہے، یعنی جس طرح اس کے واقع ہونے کے وقت کو آپ نہیں جانتے میں بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، ہاں ایسی چند نشانیاں بتا سکتا ہوں جو قیامت کے قریب واقع ہوں گے، جیسے کہ باندی کا اپنے آقا کو جننا اور اونٹ چرانے والوں کا اونچی اونچی اور بڑی بڑی عمارتیں بنانا۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیزیں اونٹ چرانے والے عرب کے لوگ کہاں کہاں ہیں، اونچے اونچے بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی سواریاں ان کے پاس۔ قیامت کا آنا تو طے ہے، لیکن کب اور کس وقت آئے گی اس کا سوائے اللہ کے کسی کو علم نہیں ہے، اور جب بھی قیامت آئے گی تو وہ سارے کافروں اور نافرمانوں کو رسوا کر کے رکھ دے گی اور ان کے چہروں کی رنگت بگڑ جائے گی، ان کے چہروں پر پریشانی اور خوف کے آثار نظر آنے لگیں گے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کا تم لوگ مطالبہ کر رہے تھے، بھیک مانگ رہے تھے، اس کی لاؤ، قیامت کب آئے گی کب آئے گی؟ کیا تھوڑی روٹی تھی، چاہے تو بریانی تھی، وہ کیا تھی وہ جس کا تم مطالبہ کر رہے تھے کہ بہت آسان سی چیز تھی، وہ تمہارے لیے مزے کی چیز تھی، گھبراہٹ کی چیز تھی، وہ تمہارے لیے پریشان کن مرحلہ تھا، مگر تم نے بھیک مانگی اس کی، پوچھا کہ کب آئے گی کب آئے گی قیامت، لو یہی ہے قیامت جس چیز کا تم مطالبہ کر رہے تھے۔ اب جب کہ تمہارا مطالبہ پورا ہو گیا تو پھر تمہارے چہرے کی رونق کیوں چلی گئی؟ اصل تو تمہیں اس کے واقع ہونے کا یقین نہیں تھا اور اس کے لیے تم نے کچھ تیاری بھی نہیں کی تھی، اسی لیے آج تمہارا یہ حال ہے کہ تم اپنے ابدی ٹھکانے سے ڈر رہے ہو، جس کا اثر تمہارے چہروں پر نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کفار مشرکین کی دوسری حرکت بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو کی موت ہو جائے، جس کے لیے وہ دعائیں بھی کیا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ طور کی آیت نمبر 30 میں کہا گیا ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، بھلا کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صاحب پیغمبر شاعر ہیں جن کے بارے میں ہم زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اسی خواہش کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان خواہش کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ چلو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت بھی دے دے یا پھر اگر وہ ہم پر رحم فرما کر ہمیں زندگی بخش دے تو دونوں صورتوں میں بھی تمہیں عذاب ہونے والا ہی ہے، تو پھر ہماری موت کی تمنا کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیا فائدہ ہوگا؟ بے فائدہ چیزوں کے پیچھے پڑ کر کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، لیکن ہاں اگر تم لوگ تمناؤں کو چھوڑ کر اور برے راستے کو ترک کر کے سدھرنے کی فکر کرو گے تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم ہماری موت کی تمنا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔